إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال الله في مقام آخر
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا طرف ثم تاب تاب الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ چند ایام باقی ہیں۔ اگر ہم نے گزشتہ ایام میں اللہ کے حضور گر گڑا کے گناہوں کی معافی مانگی تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم سال ہر سال کے گناہوں کی معافی کے لیے چند منٹ بھی اللہ کے حضور گر گڑانے کے لیے نہیں نکال سکے تو یہ باقی ماندہ چند ایام ابھی اللہ کی یہ رحمت اور مغفرت کے موقع کو ابھی ہمارے لیے میسر کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں انہی باقی ماندہ ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین سے استغفار کرنا چاہیے۔ خوش نصیب وہی انسان ٹھہرے گا جو اس مہینے میں اپنی مغفرت حاصل کر سکے گا۔ جو مغفرت حاصل نہ کر سکا، اگرچہ روٹین سمجھتے ہوئے روزے رکھ بھی لیے مگر اللہ نے اسے معاف نہ کر دیا، وہ میرے بھائیوں بد نصیب ہے۔ خوش نصیبی اسی کے حصے میں آئی جس کے حصے میں اللہ کی جانب سے معافی کا، اس کی التجا کا، اس کا اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا اللہ احکم الحاکمین نے لحاظ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین تو زندگی میں اپنے بندوں کو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ میرے بندے ان سے فائدہ اٹھا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین کی منشا یہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں یہ رمضان جیسا مہینہ، لیلۃ القدر جیسی رات، یہ سحر و افطار کے اوقات ہماری صحت و عافیت کے دوران ہمیں میسر کرتے ہیں کہ میرا بندہ ان سے فائدہ اٹھا لے۔ اور یاد رکھیے، استغفار تو ایسا عمل ہے جو ضروری نہیں کہ گناہ گار ہی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کے قبل و بعد کے گناہ معاف، مگر وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے کثرت سے استغفار کیا کرو اور یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ احکم الحاکمین سے استغفار کرتا ہوں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے میں نے نبی کریم علیہ السلام کا استغفار شمار کیا۔ صرف ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور ہم جو دن رات گناہوں میں گزارنے والے
اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والے رمضان کا بھی حق ادا نہ کر سکے، قیام کا بھی حق ادا نہ کر سکے، لیلۃ القدر کو بھی صحیح طریقے سے تلاش نہ کر سکے، مگر پھر بھی ہم سمجھیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میں بندے کو معاف کر دوں، مگر اللہ احکم الحاکمین جو ہمیں موقع دیتے ہیں وہ اسی بنا پر کہ میرا بندہ معافی مانگ لے، اور اللہ احکم الحاکمین اس قدر رحمت کا معاملہ اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بتلا دیجیے، ان کو یقین دلا دیجیے کہ اگرچہ کتنے بھی گناہ کر لو، کتنے بھی گناہ گار بن جاؤ، پھر بھی اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے تو یہ کیا، میں نے یہ کیا، کیسے اللہ سے معافی مانگوں؟ مگر اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماتی ہے، پیغمبر بتلا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور یاد رکھو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ احکم الحاکمین تمہارے ایک مرتبہ توبہ استغفار سے، تمہارے میرے سامنے گڑ گڑا لینے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ معافی سے میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تو عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، گناہ کر بیٹھا مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا تو کیا ہوا، فلاں بھی تو کرتا ہے، کون ہے جو ایسا نہیں کرتا، علماء خود کیا نہیں کرتے، اس طرح اس کا نظریہ نہیں ہے، اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا اگر میں نے کیا یہ کر لیا، باقی بھی تو سب کرتے ہیں، نہیں، اس کا رویہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، جس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی مگر اب وہ رجوع کر لیا، غلطی ہو گئی مگر اب پلٹ آیا، اسے احساس ہو گیا کہ اور جو مرضی کریں میں نے تو اپنا حساب دینا ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے حکم دیا تھا مجھے حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ نے منع کیا تھا مجھے اس کام سے باز آ جانا چاہیے تھا، دنیا کرتی ہے کرے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے وعمل صالحا، پھر وہ کام چھوڑ دیا، نافرمانی چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیا، شرمسار ہے کہ کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس کو چھوڑ بھی دیا، وعمل صالحا، اب نیک کام شروع کر دیے، اس کے ایمان نے اس کو جھنجھوڑا کہ کدھر بھٹک گیا ہے، واپس آ گیا، نیک اعمال شروع کر دیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ انداز اپنانے والے شیطان کی طرح غلطی پہ اکڑے نہیں، اپنا ملبہ دوسروں پہ نہیں تھوپا، احساس ہوا گناہ چھوڑ بھی دیا، نیک عمل شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ انداز اپنانے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے گناہ اللہ معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، کہ جتنے نامہ اعمال میں گناہوں کا وزن تھا اب شرمندہ ہو کے گناہ چھوڑ چکا ہے، نیکی کے راستے پہ چل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے میرا بندہ ایک مرتبہ میری طرف پلٹ کے تو دیکھے، آئے تو صحیح، جتنا بھی گناہ گار ہے
ایک مرتبہ آنسو بہا کر تو دیکھے، سارے کے سارے گناہ معاف نہ کر دوں تو پھر میری رحمت کے کیا کہے۔ اللہ احکم الحاکمین خود حکمن فرماتی ہے، جیسے اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، دیگر شرعی احکام دیے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں توبہ کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم رحم کرنے والا پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو بتقاضۂ بشریت بہہ گئے، خطا کر بیٹھے، نافرمانی ہو گئی، لیکن تم صدق کے دل سے اپنی اس غلطی کی مجھ اللہ سے معافی مانگ لو، باز آ جاؤ، وہ کام چھوڑ دو، پلٹ آؤ میری طرف، مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے استغفار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ قریب ہے کہ تمہارے پلٹنے سے، آہوزاری کرنے سے اللہ تمہارا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا، گناہ بھی معاف اور جنت بھی مل جائے گی اگر وہ گناہوں کی روش چھوڑ کے استغفار والا راستہ اپنا لو گے، رجوع کر لو گے، توبہ استغفار کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جنت کا وارث بھی بنا دوں گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں حکمن فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے مجھے پکارو، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اللہ ان کی پکار کو ضرور قبول کروں گا۔ اور یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر میں، اکڑ میں کوئی نہ کوئی ان کو دنیاوی کسی عہدے کا، دنیاوی جاہ و جلال کا نشہ ہے، وہ توبہ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں معافی کیوں مانگوں، مجھے معافی کی کیا ضرورت ہے، میں نے کون سا کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح تکبرانہ انداز اپنا لیتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، جو پلٹ آئے، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تو میں توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، میرا وعدہ ہے، مگر جو اصرار کرتا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، معافی مانگنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس تکبر کے بل بوتے پر میں اس کو جہنم رسید کروں گا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یاد رکھیے آج ہم بے شمار اللہ کی جانب سے آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، زمینی آسمانی آفات کا، عذاب کا ہمیں سامنا ہے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ انفال کی 33 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اگر ان کی استغفار کی عادت ہو تو میں اللہ ان کو عذاب دے کے کیا کروں گا، ان پہ عذاب نہیں آئے گا، کوئی نئی نئی بیماریاں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اس طرح معاملہ نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ اگر یہ استغفار کرتے رہے، اگر یہ معافی مانگتے رہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف زندگی میں ایک مرتبہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خشیت ذہن میں رکھتے ہوئے جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ نے
لاممکن کام کی مثال دے کے فرمایا کہ جب تک دھویا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں چلا جاتا اس وقت تک جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ اس کے سامنے آہوزاری زندگی میں ایک مرتبہ کر لیتا ہے، وہ دوزخ میں اسی طرح نہیں جا سکتا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس اس میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے اس زبان رسالت سے جن پہ ان کو قرآن کی طرح یقین تھا، اس زبان رسالت سے اپنے اللہ کی رضا کی، اپنے جنتی ہونے کی گارنٹی سن بھی لی، مگر پھر بھی وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے اس قدر خوف زدہ تھے۔ امت کے سب سے افضل ترین انسان، تمام صحابہ سے افضل مقام رکھنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ ایک پرندہ دیکھتے ہیں جو پھل کھا رہا ہے، کہتے ہیں کہ کاش ابو بکر تو ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے، کام تمام ہو جاتا، اللہ کے سامنے کوئی جواب دہی، کوئی سوال جواب، اللہ کے سامنے بعض پر اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ ان کے بعد امت کے دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی کانوں سے زبان رسالت سے اپنے جنتی ہونے کا، بلکہ ان کا محل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ان کو بتلا دیا کہ اللہ نے تمہارے محل کا بھی مجھے نظارہ کروا دیا جو جنت میں اللہ تمہیں دیں گے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، ہوا مجھے اڑا کے کہیں سے کہیں لے جاتی، میں اس طرح انسان اشرف المخلوقات بن کے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دہ نہ ہوتا۔ اب پتہ نہیں اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس وقت میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ حضرت ابو دردہ آخری وقت میں گڑ گڑاتے ہیں، بیوی سوال کرتی کہ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، آپ کے ساتھ مل کے تم نے جہاد کیا ہے۔ فرمایا یہ تو فضیلت اپنی جگہ، مگر پھر بھی میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں میرے اعمال اللہ کو پسند آئے بھی ہیں یا نہیں، مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔ میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کاش میں بھی ایک درخت ہی ہوتی کہ مجھے کاٹ کے استعمال کر لیا جاتا، یا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ اب زندگی دے کے اللہ نے جب مجھ سے حساب لینا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، صحابی کہتے کاش میں انسان نہ ہوتا، اللہ مجھے بھیڑی بنا دیتے، مہمان آتے مجھے بھیڑ کا بچہ بنا دیتے، بھیڑ بنا دیتے، مہمان آتے ان کی مہمان نوازی کے طور پہ میں استعمال ہو جاتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی۔ یہ ان صحابہ کرام کا عالم ہے جو زبان رسالت سے جنت کی گارنٹی سن چکے ہیں کہ تمہیں اللہ جنت دیں گے، جنت میں اپنے محل کی خوشخبری دے چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کا یہ عالم ہے۔ ایک میں اور آپ ہیں، دن رات گناہوں میں گزارنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھی لاتے ہیں، ہم یہی شرم محسوس کرتے ہیں اگر کسی نے روتا دیکھ لیا تو بڑی بستی والی بات ہوگی، اگر میں کسی سے سامنے روں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی چیز مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور گڑ گڑانے نہیں دیتی، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان العبد اذا طرف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ اصرار نہ کرے بلکہ شرمندگی اختیار کرے، توبہ کر لے۔ اگر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا، زبان رسالت سے گارنٹی دی ہے کہ تاب اللہ علیہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اللہ سے سوال نہ کرنا یہ تکبر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے مصائب سے دوچار کرتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف، وہ کسی کا ملبہ دوسروں پہ، کسی کا والد پہ، کسی کا حکومت پہ، کسی کا کسی پہ
ڈالتا ہے اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ سے سوال کہ اس کو حاجت ہے، ضرورت مند اللہ نے بنا دیا ہے، پھر بھی سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ اس بندے سے غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو جھوڑا، جھٹکا بھی دیا کہ شاید مال کی فراوانی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، شاید آسائشیں اس کو میری طرف پلٹنے نہیں دیتی، اللہ ذرا ہاتھ کھینچتے ہیں، اس کو مصیبت سے دوچار بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین، جب تک انسان کی آخری لمحات غرغرے کے نہیں آتے، اس سے قبل جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور سچی توبہ ہوتی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے توبۃ نصوحہ کہا ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ جو کیا ہے اس پہ پشیمان ہو، یہ نہیں کہ سبھی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، شرمندہ ہو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ہم تو گناہ کرتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معافی بھی نہیں مانگتے، اگر کوئی کہے بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بھئی معافی مانگو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو توبہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جو کام کیا ہے اس پر شرمندگی ہو کہ غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مصمم ارادہ ہو کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہوں گی تو پھر اللہ احکم الحاکمین سے انسان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر لیا، مگر اب گناہ پہ اصرار نہیں کر رہا، اس کے ایمان نے اس کو جھنجھوڑا، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ بھی دیکھو میرے بندے سے غلطی تو ہو گئی، مگر اس کا عقیدہ تو نوٹ کرو، یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگی، اللہ پھر فرشتوں سے یہی فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگی، اللہ پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اور ساتھ اعلان فرما دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں سن لو، یہ میرا بندہ جس سے 3 مرتبہ خطا ہوئی، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اب اس کی عادت یہ بن چکی ہے کہ جب بھی اس سے خطا ہوگی، جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر معافی کو پسند کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جیسے کوئی مسافر دور کا سفر صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں سواری کو روک کے ساتھ سائے میں سفر کر جو ہے وہ آرام کرتا ہے کہ بقیہ سفر آرام کرنے کے بعد جاؤں گا، آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے سواری غائب، زاد راہ بھی غائب، اب بھوکا پیاسا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے سواری بھی موجود، کھانے پینے کا سامان بھی موجود، زندگی دیکھ کے اس قدر خوش ہوا کہ زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا، مگر اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، خوش ہو کے کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، مگر اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے نے لا علمی میں یہ بات زبان سے کہہ دی ہے، اس کے ہوش و حواس میں نہیں تھا، دوبارہ زندگی کی رمق دیکھ کر یہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جو اتنا خوش ہوا کہ ہوش ہی نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ 100 قتل کرنے والا، ایک قتل پہ، صرف قتل کی کوشش پہ قرآن گواہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم کی سزا ہے، مگر ابھی زندگی ہے، توبہ کی لمٹ ابھی باقی ہے،
وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، وہ بھی سچی توبہ کی ابھی نیت ہی کرتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، گناہ گار اللہ کے حضور معافی مانگنے سے کتراتا ہے۔ ابلیس سے زیادہ بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی بھی رد نہیں کی، اس کی بھی دعا قبول کر لی کہ یہ ساری زندگی قیامت تک جو ہے وہ زندہ رکھ، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کا، استغفار کا فائدہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت کی یہ برکھا گناہ گاروں پہ ہی برستی ہے۔ اگر یہ 27 ایام ہم روزے میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑا سکی تو میرے بھائیوں، اپنی اس ہٹ درمی کو، اپنی سستی کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے تو میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب نہیں بلکہ بد نصیب ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے بدبخت کے لیے بد دعا کی ہے جو رمضان کا مہینہ تو پائے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر لے، اور خوش نصیب اس کو کہا ہے جس کو اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ محترمہ لیلۃ القدر کے بارے میں مشورہ لیتی ہیں کہ اللہ کے رسول، لیلۃ القدر کو اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگوں؟ یہ نہیں کہا کہ ایسا بیٹا نہیں ہے، بیٹا مانگ لے، اولاد مانگ لے، مال و دولت کا مجھ سے سوال کرتی ہو، اللہ سے مانگ لے، ہیرے جواہرات جو مانگو گی اللہ دے دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری اماں جان کو جو مشورہ دیتے ہیں، فرمایا عائشہ، اگر اللہ سے کوئی مانگنے کی چیز ہے تو وہ گناہوں کی معافی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس انداز میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کہ اللہ، میرا عقیدہ ہے کہ تو ہی معاف کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معافی ایسا کو نہیں دے سکتا۔ تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے کو کتنا پسند کرتا ہے، تجھے کتنا محبوب ہے کہ تیرا گناہ گار بندہ تجھ سے معافی مانگے، لہذا اے اللہ میں بھی معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کو رمضان میں روزے کی حالت میں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اگر کوئی چیز مانگنے کی ہے تو وہ گناہوں کی معافی ہے۔ اگر انسان گناہوں کی معافی حاصل کر لی، اسے جنت مل جائے گی، جو جنت میں چلا گیا اس کو کسی نعمت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ابھی وقت موجود ہے، چند ایام ابھی بھی موجود ہیں، اور سچی توبہ کے ایک مسنون طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام کا بتلایا اور سکھلایا ہوا ہے کہ اسی ارادے سے 2 نفل پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطان و خیر الخطائین التوابون، بتقاضۂ بشریت گناہ تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے، مگر گناہ گار بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ گناہ گاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور جب سچی توبہ کر لی جائے تو زبان رسالت سے گارنٹی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اسے ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سحری کے وقت خود اللہ آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگاتے ہیں، وہ کوئی سوال کرنے والا سائل ہے؟ وہ کوئی میرے بندے جو جاگ رہے ہیں مجھ سے کوئی مانگ رہے ہو؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے؟ اللہم اغفر لی کی صدا لگانے والا کوئی ہے؟ لگائے صدا، اس کی صدا لگانے کی دیر ہے، میری عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ تو، یہ تو رمضان ہے، اللہ تو ہر سال کی ہر رات، یہی سحری کے وقت ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگاتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ معافی مانگنے والا معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر دن اللہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے گناہ کر لینے والا اب شرمندہ ہے تو دن ہو گیا، شرمسار ہے، اب معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہر رات کو اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہیں
کہ اگر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کچھ دن میں کام کر بیٹھا، کوئی خطا کر بیٹھا، اب رات کو لوگوں سے اوجھل ہو کر شرمسار ہو کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اللہ معاف کر دوں۔ اللہ ہر رات سحری کے وقت بھی، ہر رات کو، ہر دن کو معافی مانگنے کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں، مگر میں اور آپ ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے تو ساری زندگی ہے، مگر معافی مانگنے کے لیے 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس رمضان میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صدق کے دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، چند منٹ اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ یقین دہانی زبان رسالت سے آپ کو سنا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہا دے گا وہ جہنم میں اسی طرح داخل نہیں ہو سکتا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی وہ آگ، آج یہ گرمی سے ہم پریشان ہیں، یہ دنیاوی آگ اللہ نہ کرے کبھی لگ جاتی ہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے، مگر وہ جہنم کی آگ تو اس سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تو یہ اے سی، ایئر کنڈیشن سارا اہتمام کرتے ہیں، مگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جس جہنم کی آگ کو ساری کائنات کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، میرے اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا قطرہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیر نہ کیجیے، یہ جو باقی ماندہ گھڑیاں ہیں، اور یہ خاص طور پہ آج جمعہ کا دن، رمضان بھی ہے، جمعہ بھی ہے، جمعہ بابرکت دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ لیا جائے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو باقی ماندہ گھڑیاں ہیں، یہ جو چاند 2-3 ایام ابھی باقی ہیں، ان کو غنیمت سمجھیے۔ سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی کام کرنے کا ہے، عید کی شاپنگ نہ کر سکے کوئی بات نہیں، کوئی اچھا دھلا ہوا سوٹ پہن لیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ یہ شاپنگ پہ وقت ضائع مت کیجیے۔ یاد رکھیے اگر رمضان میں توبہ نہ کر سکے تو ہم جیسا کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔